نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ مطہرہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی عورت مسجد میں جائے تو وہ خوشبو نہ لگائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو عورت خوشبو لگائے وہ ہمارے ساتھ عشاء کی نماز میں شریک نہ ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اپنی عورتوں کو مسجدوں میں آنے سے نہ روکو، لیکن نماز پڑھنے کے لیے عورتوں کے گھر ان کے لیے زیادہ بہتر ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے محبوب ابو القاسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اس عورت کی نماز قبول نہیں کی جاتی جو مسجد جانے کے لیے خوشبو لگائے، یہاں تک کہ وہ اگر خوشبو لگائے ہوئے ہو تو اچھی طرح غسل نہ کرے جیسا کہ ناپاکی کا غسل کیا جاتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر آنکھ زنا کرنے والی ہے جبکہ وہ کسی غیر عورت کی طرف بری نظر سے دیکھے، کیونکہ اجنبی عورت کی طرف بری نظر سے دیکھنا آنکھ کا زنا ہے۔ اور جو عورت خوشبو لگا کر مردوں کی مجلس سے گزرے اور چاہے کہ لوگ اس کی طرف دیکھیں تو وہ ایسی ویسی ہی ہے، یعنی وہ زانیہ ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں فجر کی نماز پڑھائی۔ جب امام المرسلین سلام پھیر چکے تو ایک آدمی کا نام لے کر اس کے بارے میں فرمایا کہ کیا فلاں آدمی حاضر ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ آقا نہیں۔ امام المرسلین نے ایک دوسرے آدمی کا نام لے کر اس کے بارے میں فرمایا کہ فلاں شخص حاضر ہے؟ صحابہ نے پھر عرض کیا کہ حضور نہیں۔ اس کے بعد امام المرسلین نے فرمایا، تمام نمازوں میں سے یہ دونوں یعنی فجر اور عشاء کی نمازیں منافقین پر بہت بھاری گزرتی ہیں۔ اگر تم جان لیتے کہ ان دونوں نمازوں کا کتنا ثواب ہے تو تم دوڑ کر اور گھٹنوں کے بل آتے، اور ثواب اور فضیلت کے سلسلے میں پہلی صف تو فرشتوں کی صف کی طرح ہے۔ اگر تم پہلی صف کی فضیلت جان لو تو اس میں شامل ہونے کے لیے جلدی پہنچنے کی کوشش کرنے لگو، اور آدمی کا اکیلے نماز پڑھنے سے دوسرے آدمی کے ساتھ مل کر پڑھنا زیادہ ثواب کا باعث ہے، اور دو آدمیوں کے ساتھ مل کر نماز پڑھنا ایک آدمی کے ساتھ نماز پڑھنے سے زیادہ ثواب کا باعث ہے۔ اور جس قدر زیادہ نمازی ایک ساتھ یعنی جماعت سے نماز پڑھتے ہوں تو اللہ کے نزدیک یہ سب سے زیادہ محبوب ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس بستی اور جنگل میں 3 آدمی ہوں اور جماعت سے نماز نہ پڑھتے ہوں تو ان پر شیطان غالب رہتا ہے، لہٰذا تم جماعت کو اپنے اوپر لازم کر لو، کیونکہ اس بکری کو بھیڑیا کھا جاتا ہے جو ریوڑ سے الگ ہو کر تنہا رہ جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اگر نماز کے لیے جماعت کھڑی ہو جائے اور تم میں سے کسی کو پاخانے کی حاجت ہو تو اسے چاہیے کہ وہ پہلے پاخانے کو چلا جائے، اگرچہ جماعت ہی چھوٹ کیوں نہ جائے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
تین چیزیں ایسی ہیں جن کا کرنا کسی کے لیے حلال نہیں ہے۔ اول تو یہ کہ کوئی آدمی کسی جماعت کا امام بنے اور دعا میں جماعت کے لوگوں کو شریک کیے بغیر صرف اپنی ذات کے لیے دعا کرے۔ اگر کسی نے ایسا کیا تو اس نے جماعت کے ساتھ خیانت کی۔ دوم یہ کہ کوئی آدمی کسی کے گھر میں اجازت حاصل کیے بغیر نظر نہ ڈالے۔ اگر کسی نے ایسا کیا تو اس نے گھر والوں کے ساتھ خیانت کی۔ سوم یہ کہ کوئی آدمی ایسی حالت میں نماز نہ پڑھے کہ وہ پیشاب یا پاخانہ روکے ہوئے ہو، یہاں تک کہ وہ استنجے سے فارغ ہو کر ہلکا نہ ہو جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ محترم سامعین، اللہ تعالی ہمیں شریعت محمدی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری جان، ہمارے مال، ہمارے ایمان، ہماری آبرو، ہماری روزی، ہمارے رزق، ہمارے علم، ہمارے عمل، ہمارے گھر، ہمارے کاروبار، ہمارے دسترخوان، ہماری اولاد، ہماری زندگی، ہماری خوشیوں، ہماری عبادات، ہمارا تقوی، ہمارا اخلاص، ہماری سادگی، ہماری عاجزی، ہماری انکساری اور ہماری عمر میں برکتیں، رحمتیں، وسعتیں، عروج اور بلندیاں عطا فرمائے۔ آمین یا ارحم الراحمین۔